ہم نے سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ نادرا میں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑا گیا. 1 لاکھ انگوٹھا ویریفائی نہیں ہو سکتا. ہم یہ سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ سیمپلنگ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑا گیا, اس 1 لاکھ میں سے سیمپل لیں 5,000 کا اور کوئی انڈیپینڈنٹ ایک تھرڈ پارٹی سے دیکھیں تو صحیح کہ وہ پڑے جا رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے اور مجھے نادرا کے اندر سے انفارمیشن ملی ہے کہ جان کے نہیں پڑ رہے یہ انگوٹھے. یہ جان کے اس لیے نہیں پڑ رہے کیونکہ اگر یہ پڑے گئے تو پتہ چلے گا کہ 2013 میں کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ سپریم کورٹ پہ یہ بھی, کیونکہ یہ جو کیس لگا ہوا ہے خواجہ آصف کا, اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں سے لاکھ انگوٹھے پڑے نہیں گئے, 100 سال پرانے کاغذوں کے اوپر انگوٹھا لگا ہوتا ہے وہ پڑا جاتا ہے. یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ 1 لاکھ انگوٹھے ہی نہیں پڑے جا رہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے؟ تو یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ پہ لے کے جانا ہے. اچھا ہاں صاحب یہ فرمائیں, ہاں صاحب آپ کے ساتھ کنٹینر پر آ رہے ہیں یا اپنے جا رہے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے اپنے اپنے کنٹینروں پہ آئیں, سب پہنچے یہاں. یعنی ایک کنٹینر ہمارا تو کنٹینر ہوگا, ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی اپنے کنٹینر لے کے آئیں. ہاں صاحب یہ فرمائیں کہ ایک طرف آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, دوسری طرف آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں, تو کیا عدالتوں پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے؟ ایک منٹ سن لیں. یہ جو نون لیگ کا جو موٹو گینگ ہے, یہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ نواز شریف کی کرپشن چھپانے کے لیے مریم نواز کی جو موٹو گینگ ہے, یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جی آپ سڑکوں پہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو کیونکہ یہ موٹو گینگ کو جمہوریت اور آمریت کے اندر فرق نہیں پتا, کیونکہ یہ آمریت کی پیداوار ہے یہ نون لیگ. نواز شریف سب کو پتا ہے کہ جنرل جیلانی نے کیسے پالا, پھر جنرل ضیاء نے کیسے بڑا کیا, اور اب ہمیں جمہوریت پہ جو درس دیتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی جمہور میں جاتی ہے, جمہور کو جگاتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ اگر ملک کا سربراہ چوری میں پکڑا جائے اور اس کا احتساب نہ ہو تو آپ پٹواری کو بھی نیچے نہیں پکڑ سکتے. ملک کرپشن سے تباہ ہو رہا ہے, آج غربت پھیل رہی ہے, امیر غریب میں فرق بڑھ رہا ہے, تعلیم نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اسپتالوں کا برا حال ہے. سارا پیسہ لگا دیا پنجاب میں, 56% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ لاہور پہ لگا دیا, بارش ہوئی تو آپ کے سامنے حال کیا ہے. تو یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پبلک میں تو جانا ایک جمہوری پارٹی جاتی پبلک میں ہے. یہ تو وہ پارٹیز ہیں جو کہ ملٹری ڈکٹیٹر میں پلی ہوئی ہیں, جو ISI کے پیسے لے کے الیکشن لڑنے والی پارٹیز ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ ملکی سالمیت کے خلاف لندن میں بیٹھ کر تقریریں کرنے والوں کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی حکومتی لیول پہ نہیں کی, کیوں؟ دیکھیں اس کا تو سیدھا الطاف حسین کا کیس بنتا ہے. انگلینڈ میں ایک قانون ہے انگلینڈ کا, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. گورنمنٹ کو جانا چاہیے سیدھا برطانیہ میں کی حکومت کو, اور انہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے شہری کی وجہ سے ایک انسان وفات پا گیا, مرا اس انتشار میں, اور اس کے علاوہ جو توڑ پھوڑ ہوئی اور جو دہشت پھیلائی گئی یہ ان کے شہری برطانیہ سے شہری بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ ان کا اپنے قانون کے خلاف ہے. برطانیہ میں اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا, آپ نے جیسے ابھی کہا کہ آپ خود بھیج رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف, تو کیا اپوزیشن جماعتوں کی کوئی ایسی APC یا کوئی اجلاس بلا رہے جس میں تمام سربراہان بشمول بلاول بھٹو, آپ اور چودھری صاحبان جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ شریک ہوں, اور اس کے بعد کوئی حتمی مرحلہ ایسی کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو سیدھا 3 تاریخ کو جو انشاءاللہ ہم لاہور میں بتانا چاہتے ہیں کہ عوام ساری قوم اس وقت فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ نواز شریف نے جواب دینا ہے. تقریباً 6 مہینے ہونے لگے جواب نہیں دے رہا, اس لیے تو ابھی تو ہم سب کو لے کے آ رہے ہیں, ابھی تو ہم نے سڑکوں پہ لے کے آ رہے ہیں. یہ بتایا کہ MKM کے جو رہنما تھے اس دن ڈیفینڈ کرتے رہے الطاف حسین کی اسپیچ کو, وہ ڈیفینڈ کرتے رہے, کیا انہوں نے تنقید کا اظہار MKM نے کر دیا جو رہنما پاکستان میں موجود ہے, کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اس دن ان کو ڈیفینڈ کیا ہے الطاف حسین کی اسپیچ کو؟ دیکھیں الطاف حسین کی اسپیچ کو کوئی پاکستانی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے دشمن بھی ایسی اسپیچ نہیں کر سکتے جو الطاف حسین نے تقریر کی ہے. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن بھی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں.
अल्ताफ हुसैन की स्पीच तो जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बलूचिस्तान के ऊपर बातचीत की है और कश्मीर और बलूचिस्तान को एक ही करने की कोशिश की है, वो भी इतनी जहरीली नहीं थी जो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर किया है। तो कौन सा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने वाला उस स्पीच की हमायत कर सकता है? वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं। और मैं ये किसी दुनिया के मुल्क में, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, मैं आमरीत की नहीं बात कर रहा, किसी दुनिया के जमहूरियत के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त ना हो इससे 10% बातें करने की जो ये अल्ताफ हुसैन और MQM से हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बातें करवाई हैं। हिंदुस्तान में एक दिन पार्टी ना चले अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए कि ISI से पैसा लेती है, एक दिन भी ना चले। और इनको तो बाहर इंटरनेशनली चीज़ें सारी सामने आई हैं, BBC में इसके ऊपर प्रोग्राम आई है, बरतानिया के अखबारों में आई है। मुस्तफ़ा कमाल जो इनकी पार्टी में, वो खुद कह रहे हैं, मैंने सुना है हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट को कहते हुए कि जनाब अल्ताफ हुसैन के जो हिंदुस्तान टाइम्स क्या सेमिनार पे पोस्टर लगे हुए थे वो रॉ ने लगवाए थे, मैंने सुना है ये। नहीं, उनकी वो जाती बात है। जी 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 बिना ठहर जाए जी। साहब, आपने पैमरा में जो 13 चैनल के खिलाफ केसेस किए थे वो वापस ले लिए, लेकिन पैमरा किस हैसियत के साथ उन चैनल्स पर जुर्मानों की सिफारिश कर रहा है? देखिए, मैं एक सिर्फ चीज़ कहता हूँ कि 5 लाख तो कोई बड़ा फाइन नहीं है किसी के लिए, लेकिन आगे से किसी शहरी के ऊपर, ये छोड़े कि मैं एक पार्टी का हेड हूँ, किसी भी शहरी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना, चले इल्ज़ाम लगा दिया एक चीज़ है, शादीशुदा औरतों की मेरे साथ तस्वीरें दिखा देना जिनके बच्चे हैं, जिनके खामद हैं, और कहना कि जनाब उसकी शादी होगी इमरान खान से, ये कौन सी सहाफ़त है? ये किस तरह की जर्नलिज्म है? तो इसका ये तो 5 लाख छोटा फाइन है, लेकिन आगे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ करते हैं पहले वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह होती है इस तरह की चीज़ों से। इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि करप्शन के खात्मे के लिए नवाज शरीफ का एहतसाब जरूरी है। तहरीक इंसाफ पूरी ताकत से लाहौर आएगी। सब जमातों को 3 सितंबर के एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं लोग पैनामा लीक्स को भूल जाएं। हमें शक है कि नादरा गलत बयानी कर रही है। ऊपर से करप्शन ना पकड़ी जाए तो नीचे पटवारी को भी कोई नहीं पकड़ सकता।